السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید جمعہ شاہ جلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک قومی ٹی وی۔ ناظرین، پروگرام حقیقت کیا ہے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ حاضر ہیں، اور آج میرے مہمان جو ہیں عبدالعزیز خان 2001 سے 2005 تک یہ یونین کونسل جیجال کے ناظم بھی رہے ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور سیاسی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ تو آج اس سے تفصیلی حقیقت کیا ہے اس پروگرام کے بارے میں پوچھیں گے۔ عبدالعزیز بھائی، پاک قومی ٹی وی کو ٹائم دینے پر ہم آپ کا بےحد مشکور ہیں، اور آپ سے میرا سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2001 سے 2005 تک ناظم رہے ہیں یونین کونسل جیجال کے، تو لازمی بات ہے کہ جب 4 یا 5 سال کے دوران آپ نے جیجال کے لیے کافی کام کیے ہوں گے، تو آپ نے یہ سیاست کنٹیسٹ کب سے کی ہے اور اس دوران آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں؟ شکریہ آپ کے ٹی وی کا، یہ پاک قومی ٹی وی کا اور سید جمعہ خان جلالی کا۔ 2001 میں سیاست میں انٹر ہوا، سیاست ہی شروع کی، تو وہاں اس وقت ایج بھی بہت کم تھی، 25 سال اور 3 دن بنتے تھے۔ اس کے بعد اس طرح ہوا کہ آج کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہاں اس ٹائم پہ اتنا نہیں تھا۔ ایک تو نیا نظام آیا تھا، دوسری بات فنڈ بھی اتنے اویلیبل نہیں تھے جتنے آج ہمارے ولیج کونسل کو مل رہے ہیں، اتنے ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل میں نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں۔ تو سب سے بڑا جو اہم میں نے وہ کیا تھا، ہمارا ایک روڈ بڑا پورے جیجال کو ٹچ کرتا ہے جو منرل ڈپارٹمنٹ نے بنایا تھا۔ تو سارے روڈز کے لیے یعنی CNW میں سالانہ جو خرابی آتی ہے ٹھیک کر لیتی ہے، لیکن اس کو ٹچ نہیں کرتی تھی کیونکہ وہاں پہ وہ CNW کا روڈ ہی نہیں تھا۔ سب سے پہلے میں نے اس کو شامل کیا۔ پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد ہم وہاں، اس وقت تو پارٹی بیس پہ وہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے تھے، آزاد تھے سارے، تو وہاں ہماری اپوزیشن بنی اور ڈسٹرکٹ ناظم کے ساتھ یہی فنڈز اور یہی ان چیزوں پہ ہماری وہ ہو گئی۔ اور اس وقت کے ہمارے کونسل کے سب سے بڑے جو کارنامے ہیں وہ ہمارے جیجال میں تو پانی کی بھی قلت تھی۔ سب سے پہلے ایک سوچ ہم نے دیا تھا اس وقت پورے کوستان کو، ابھی تو 3 بن گئے ہیں، اسی وقت ایک ہی کوستان تھا۔ ایک سوچ جو دی تھی، سب سے پہلے جو منی ہائیڈل پاور اسٹیشن بنے ہیں، جو چھوٹی پن بجلی جو لوگوں نے لوکل خود بھی بنائے ہیں، سب سے پہلے ہم نے اپنے فنڈ پہ وہاں ڈسٹرکٹ کونسل سے دے کر سارے جنریٹر لگائے تھے۔ تو وہ ہمارے جیجال میں بھی تھوڑے آئے تھے، بقایا دبیر بن کر شروع کیا، تو بعد میں لوگوں نے، کیونکہ وہ سستا پڑتے تھے، لوگوں نے اپنے مدد آپ بھی لگائے ہیں وہاں۔ تو بجلی کی جو وہ تھی وہ ہم نے سب سے پہلے فرسٹ بجٹ میں یہ پیسے رکھے تھے، پیسے بھی اتنے نہیں تھے، لیکن ہم نے کہا ایک ایک علاقے میں دے دیے تو وہاں لوگوں کا ایک سوچ بنے گی۔ ٹھیک ہے، 25 سال اور 3 دن کے اس قلیل عمر میں، اس کو ہم قلیل عمر کہیں گے کیونکہ یہ جوانی کا دور ہوتا ہے، تو جو لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ اس عمر میں کوئی انجینئرنگ کی طرف جانا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹرز وغیرہ، ہر ایک طرف جانے کے لیے راستے تھے۔ آپ نے سیاست کا یہ راستہ کیوں اختیار کیا؟ میں سب سے پہلے جاب کر رہا تھا DC آفس میں، وہاں سے لیگ کی گورنمنٹ آئی، ڈونٹ سازنگ میں نکالا، پھر بس بعد میں 2001 میں بلدیاتی نظام آیا، وہاں میں ٹرک شرک تھی۔ لیکن ہم نے ایک چیز بعد میں، جو ہمارے ساتھ سابقہ جو ساتھی تھے، جو پرانے بھی زیادہ دور میں رہے تھے، صدر ایوب کے دور میں بھی رہے تھے، وہ بھی اس کونسل میں موجود تھے۔ ایک امین صاحب بٹیڑا والے، ہاں بالکل، ایک راجہ محمد عارف۔ تو راجہ محمد عارف جو ہیں وہ یعنی کوستان کے سب سے پہلے جو پشاور یونیورسٹی سے ریگولر BA کیا ہے وہی بنتا ہے۔ تو ان کو ہم نے دیکھ کر یہ محسوس کیا تھا کہ یہاں تعلیم سے پہلے جو انگوٹھا چھاپ ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر آئے تھے وہ زیادہ بہتر تھے۔ وجہ کیا؟ وجہ ان کی تجربہ زیادہ تھی، کیونکہ یہ ایک کونسل ہو یا اسمبلی ہو، پروونشل ہو یا سینٹ ہو یا ایوان بالا زیری جو بھی ہو، یہ ایک جرگہ سمجھ لیں، ایک جرگہ ہے۔ بالکل، اگر جرگے سے ایک ناواقف کسی تعلیم یافتہ کو بھی بٹھا دے وہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ بالکل، اس میں لازمی ہے کہ آپ جرگے کے آداب کو سمجھ جائیں، چاہے وہ ہمارے لوکل جرگہ ہو یا ڈسٹرکٹ کونسل ہو یا تحصیل کونسل ہو یا ولیج کونسل ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، ایوان بالا ایوان زیری جو بھی ہو۔ تو جب آپ نے سیاست کنٹیسٹ کی تو اس وقت کے تو پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، یہ ساری سیاسی بڑی جماعتیں تھیں۔ تو آپ کے سیاست میں آنے کے لیے ان جماعتوں میں کس سے سبق ملا کہ مجھے سیاست میں آنا چاہیے؟ کس جماعت کی منشور آپ کو پسند آئے اور آپ سیاست میں آ گئے؟ سب سے پہلے میں نے جمعیت علماء اسلام پاکستان میں نے شمولیت کی تھی۔ مولانا صاحب خود آئے تھے، اس وقت ہم ناظمین تھے، چونکہ ہم اپنی رکنیت نہیں بھر سکتے تھے،
اب ناظم آزاد سے مطلب وہ تو آزاد سے تھا نا؟ جی بالکل آزاد رہنا پڑتا تھا. 2001 کے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں یہ پابندی تھی کہ آپ کسی سیاسی پارٹی کے ورکر بھی نہیں ہوں گے. اس طرح گورنمنٹ سروس میں پابندی اسی طرح تھی. ٹھیک ہے بالکل. تو وہ آئے تو وہاں اس کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کی اور یعنی پارٹی کا آغاز کیا. اب باقاعدہ طور پر سب سے پہلی شمولیت آپ کو جو دی وہ جمعیت علماء اسلام میں ہو گئے. میں تھا, بلند بھائی تھے ہمارے, وہ بھی ناظم تھے, وہاں غلام سید بھائی تھے, اور یہاں تو مولانا عصمت اللہ تھے ہمارے مہربان, وہی تھے, ان کے تھرو ہم نے وہ کر دی. بعد میں جمعیت تو بہرحال یہاں کوستان میں اور بقایا جو جمعیت کا سسٹم ہے وہ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے آپ جمعیت سے تھوڑے سائڈ بھی ہو گئے. تو 2000 میں آپ نے سیاست کا آغاز کیا, 2001 میں آپ ناظم رہے 2005 تک. پھر 2007 کا جو جنرل الیکشن تھا اس میں آپ نے کوئی 2005 کے بلدیاتی الیکشن میں میں نے پھر کانٹیسٹ کیا تھا, میں ہارا تھا وہاں. اور 2008 والے الیکشن میں نے حصہ ہی نہیں لیا. پھر 2013 میں بھی حصہ نہیں لیا. اور وہاں چونکہ ہمارے بلدیاتی الیکشن بھی آئے تھے لیکن ہمارے وہ ضلع کے اسٹے کی وجہ سے 13 اور اس کے بعد 14 کے بعد وہ نہیں ہو سکے تھے, ہم رہ گئے تھے. تو پھر یہ جو جنرل الیکشن تھا اس میں 2018 میں تو آپ کو باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ بھی جاری کی تھی, اور بعد میں آپ بھی وہ اتحاد کے نظر ہو گئے تھے. تو آپ کو کیوں اتحاد کا نظر ہونا پڑا جب ایک نظریاتی بندہ ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ ایک نظریات کے طور پر اس سیاست میں آئے ہیں, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو نظریاتی بندے ان کو تو اس اتحاد اور اتفاق کا حصہ ہی نہیں بننا چاہیے. تو آپ کس طرح ان کے سامنے ڈھیر ہو گئے؟ وہاں پھر بھی اس طرح ہوا تھا کہ مجھے پارٹی ٹکٹ بھی ایشو ہوا تھا اور میں نے الیکشن کنٹیسٹ بھی کرنا تھا, لیکن مجھ سے جو ہمارے کوستان کے بڑے سیاستدان ہیں جو اپنے شخصیت کے مطابق اپنے پارٹی کے مطابق الیکشن کرتے آ رہے ہیں, صوبائی اسمبلی کے ممبران رہے ہیں, قومی اسمبلی کے ممبران رہے ہیں, صدیوں سے والی سواد کے زمانے سے سیاست کرتے, وہ بھی مجبور ہو گئے تھے کیونکہ سارے قوم نے اگر اتحاد کر لیا تو اکیلا آپ بے شک آزاد نامزدگی کر لیں تو کوئی فائدہ تو نہیں. پھر 2021 میں یہ 2022 کا جو الیکشن آیا تو پھر جو ججال ہے وہ اتفاق اور اتحاد کی سیاست میں پھر بن گیا. تو ہم ڈیلی بیس پہ لوگوں سے پوچھتے تھے, ہر کوئی کہتا تھا کہ بھائی سارے لوگ اتفاق میں آ گئے ہیں, عبدالعزیز نے ابھی تک اتفاق میں مطلب شمولیت نہیں کی ہے. لیکن بالآخر ہم نے وہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ انہوں نے کہا کہ وہ بھی گھٹنے ٹیک کر چکے ہیں اتفاق کے سامنے. تو ہمیں کافی بھی دکھ بھی ہوا کہ یہ سیاست جو ہے ہمارے اپنے جو بڑے لیڈرز ہیں, ہمارے کوہستان کے جو کام کرنے والے لوگ, ان کو ہم کھو رہے ہیں اور قرآن اندازی کے ذریعے ہم لوگوں کو نکال رہے ہیں, حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ 5 سال میں وہ صرف تو اپنے دفتروں تک محدود رہتی کہ ہم نے دفتر میں کیا کرنا ہے. تو ایسے کیا وجہ تھی کہ اس کے سامنے ججال اتفاق کے سامنے آپ نے گھٹنے ٹیک کرنے پڑے؟ کیونکہ یہ مجھے پورے تحصیل سے الیکشن لڑنا تھا, لیکن میرا ہوم گراؤنڈ چونکہ ججال ہی تھا, تو وہاں پہ یہ حقیقت ہے کہ میں نے اکیلے ہی وہاں میں نے اعلان کیا تھا کہ میں الیکشن میں حصہ لوں گا, میں اتفاق کا حصہ نہیں بنوں گا. لیکن بعد میں پورے ججال والے انہوں نے باقاعدہ کمیٹی بنائی تھی, 40 رکنی کمیٹی تھی, اور میرے اپنے قوم کے بھی تھے, بلکہ میرے اپنے فیملی ہی سمجھ لیں وہی بھی تھے, تو وہ بھی آ گئے. تو مجھے مجبوراً ان کی بات ماننا پڑا, کیونکہ قوم ہوتی ہے. یہ سپریم کورٹ کے ایک ججمنٹ ہے کہ سب سے طاقتور جو ہے وہ قوم ہی ہے. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں عمران خان پاکستان تحریک انصاف میں آتے ہیں, تو سب سے پہلے جب اس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تو اس کی جو نتائج تھی وہ ہمیں معلوم ہے کہ انتہائی نہ ہونے کے برابر تھی, لیکن اس نے یعنی وہ اس طرح اتفاق اور اتحاد کی طرف نہیں چلے گئے تھے. تو یہ ہمیں کافی افسوس ہوا تھا کہ عبدالعزیز بھائی اگر اکیلے بھی تھے تو اتفاق سے کس طرح نکلے. میں نے یہاں اپنے علاقے میں باہر کے, چاہے وہ پٹن کے تھے یا اپر کوستان کے تھے یا کولائی پالس کے تھے یا ہمارے بنکٹ کے دوست تھے جو بھارت سیاست کو بھی جانتے تھے, ہماری کوستانی روایات کو بھی جانتے تھے, ان سے میں نے باقاعدہ مشورہ لیا. انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی کہ اس طرح آپ اکیلے رہ جائیں گے, کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا, اور آپ جاہل بھی یہاں تصور ہوں گے. آپ جتنا اچھا کام کریں لیکن سارے ایک طرف ہو گئے تو آپ کی وہ اچھائی وہ جہالت میں بدل جائے گی کہ آپ جاہل ہیں. پھر جب اتفاق ہوا اور الیکشن ملتوی ہونے کی باتیں ہو گئی, پھر جب دوبارہ الیکشن بحال ہوا تو اس میں جب کاغذات نامزدگی کا وقت آیا تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا ججال والے ہی ادھر موجود تھے فارم لینے کے لیے. تو یہ پھر دوبارہ آپ لوگوں نے سارے لوگوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور اتفاق اپنے جگہ پہ نہیں رہا. اس میں کیا راز ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہمارے قومی چند وہ کوئی سواد اسٹیٹ کے بعد ہماری کوئی روایات کے مطابق کوئی قومیت اور یہ چیزیں اور کمیٹی اور یہ قرآن اندازی کس طرح ہونی چاہیے, اس فارمولے پہ بگڑ گئے ہیں. تو پھر اب جو آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کی ہے تو باقاعدہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے,
تو سارے جو الیکشن کمپین چل رہے ہیں ہر کوئی اپنا منشور دکھا رہا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن سے کوئی 1 ماہ پہلے سارے نڈر بے باک خدمتگار اور یہ سارے باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن 10 دن بعد نہ وہ خدمتگار ہوتا ہے نہ وہ نڈر ہوتا ہے نہ وہ اس کی باتیں ہی باتیں رہ جاتی ہیں. تو آپ ایسے کیا منشور لے کے آگے جائیں گے کہ جس سے آپ کا ووٹ بینک بھی بنے اور آپ اس کام کو کلیئر کریں, کیونکہ آپ یہ سارے باتیں تو ریکارڈنگ پہ ہیں. دیکھیں, یہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں بھی سٹینڈ لینا تھا قوم کے سر پہ ہم نے لیے ہیں. بالکل. آج بھی ارادہ ہے, یہ بات نہیں ہے, کیونکہ ہمارے اس گزشتہ 2018 کے الیکشن میں ہم نے سیٹ بھی جیتی, جو مولانا صاحب جیتے ہیں بالکل, وہ ہم نے نکالے, وہ گئے. پھر بعد میں سب سے زیادہ ہمارے ساتھ زیادتی ہمارے جال والوں کے ساتھ ہوئی تھی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ سٹینڈ میں نے لیے. حالانکہ وہاں انہوں نے جو تشریح کرنی تھی یا جو اسٹاف کوڈ کی وہ تھی, وہ وائلیشن ہو رہی تھی, اس کی تشریح کی ضرورت تھی. میں نے ایک اپلیکیشن کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ سے لا ڈپارٹمنٹ کے تھرو اور یہ کروا کے میں نے اس کو چینج کروایا ہے. حالانکہ یہ صوبائی اسمبلی کا کام ہے. وہاں صوبائی اسمبلی کا ممبر وہاں اس کی تشریح لے سکتا ہے آسانی سے, کیبنٹ سے لے سکتا ہے, اسمبلی سے لے سکتا ہے, لیکن میں نے یہاں یہ کی. بقایا جو ہیں یہ خدمت کی امید سے آئے ہیں کہ ابھی تک جو حادثے ہو سکا تھا کیے ہیں, غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں لیکن ابھی تک کی ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو ہے, یہ سب کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں کہ ایجوکیشن اور صحت عامہ اور ان چیزوں کا, اور بقایا یہاں بے روزگاریاں بھی ہے اور غربت بھی ہے, لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے کوستان پہ جو ظلم ہماری سرکاری ادارے کر رہے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ کوئی یہ کوستانی سارے نہ سمجھیں. اسی دن پیسکو والوں نے کوئی زیادتی کی ہے وہ بھرتیوں میں. بالکل بالکل جی, کیونکہ ایک بندے کا 600 سیریل پہ وہ ہیں اور 1800 بھرتی کرنا تھا یا 2200 کرنا تھا, ان میں سے اس کو چھوڑ کر اب کس طرح کی یہ پتہ نہیں ہے. اب یہ ہے بھی, لیکن وہ لڑکے بھی ایجوکیٹڈ ہی ہیں, BA ہے تو ضرور ہیں, اگر وہ زیادہ نہیں ہیں تو وہ ابھی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہاں میں نے ان کو عدالت کا کہا تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں 2 لاکھ 3 لاکھ روپے وکیل فیس لیں گے. یار کوئی وکیل فیس نہیں لیتا ہے, یہ وہ نہ سمجھی کی وجہ. ہاں, نہ سمجھی کی وجہ, وہ بیک ورڈ ایریا ہے نا. اور سب سے زیادہ جو لوگوں کو ہم نے سپورٹ کیے ہیں وہ عدالت کے ذریعے کیے ہیں. نہیں تو اب اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں, کیونکہ امیدوار جو ہوتا ہے وہ ایک امید سے آتا ہے کہ میں جیتوں گا. اگر آپ الیکشن سے پہلے ہر کوئی یہاں ہمارے اسٹوڈیوز میں آتے ہیں جہاں بھی یعنی ان کی جلسے ہوتے ہیں, تو ہر جگہ وہ یہ باتیں اٹھاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, یہ زیادتیاں ہیں. لیکن جب جیت جاتے ہیں تو اس طرح وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں جس طرح پہلے ہوتی ہیں. تو آپ کے اگر آپ جیت جاتے ہیں, ہمارے نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ سب سے پہلا جو اسٹینڈ لیں گے وہ کیا ہوگا؟ یہ جو سب کے کہنے کی باتیں یہ ہیں کہ میں بھی پہلے نہیں سمجھتا تھا. میں بھی 4 سال میں یونین کونسل کا ایڈمنسٹریٹر ہی رہا ہوں, 2001 تھا وہ رہا تھا, لیکن اس وقت میری بھی تجربہ نہیں تھی. تو بندے کا شوق تو ہوتا ہے لیکن نہ سمجھے کی وجہ سے نہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بعد ایڈمنسٹریشن میں بڑا تجربہ رہا ہے. اب انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو خاص کر جو اپوائنٹمنٹ میں جو غلطیاں کرتے ہیں, جان بوجھ کے کرتے ہیں, اپنے فائدے کے لیے آفیسرز جو کرتے ہیں, انشاءاللہ یہ امید ہے کہ جو غلطیاں جس طریقے سے کرتے ہیں سب سے بہتر سمجھتے ہیں, یہ ان کے لیے ریکارڈ بن سکتے ہیں. سب سے پہلے ان کا حساب ہونا چاہیے, ان کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا سب سے پہلا اسٹینڈ یہ ہوگا, آپ ان کے حساب لیں گے. دوسری چیز, ہمارے جو ڈیولپمنٹل سائڈ میں جتنے پیسے آتے ہیں, اب میں اگر آپ کو بتا دوں تو وہ کس طریقے سے خرد برد کرتے ہیں, میرے خیال میں آپ کو بھی اتنا اندازہ نہیں ہوگا, لیکن ہم نے بہت سارے وہاں کنسٹرکشن میں خود کام کیے ہیں, وہ بھی تجربہ ہے. پھر ٹینڈرز میں جس طرح خرد برد کرتے ہیں یا غلطیاں کرتے ہیں, جان بوجھ کے ہی کرتے ہیں, لیکن کس طرح کرتے ہیں ان میں بھی انشاءاللہ آپ کا مہارت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کرنا چاہیں, ارادہ ہو بندے کی تو ہو سکتی ہے. بالکل. اور یہ نئے ہم بھی کہتے تھے لیکن کچھ سمجھتے نہیں تھے. ہمارے جب 2001 میں جو سب سے فرسٹ بجٹ جو آیا ہمارا, تو میں نے DC آفس میں 1 سال اکاؤنٹ آفس میں گزارا تھا. ہمارے اپنے جو اکاؤنٹ آفس ہے DC آفس کے لوکل اکاؤنٹ آفس, اس میں
تو اس بجٹ کے چند چیزوں پہ یعنی سیلری اور نان سیلری یہ کیا ہوتی ہے اس کے ڈیفینیشن تک میں جانتا تھا. بقیہ ہمارے 38 ممبر تھے ان کو یہ سیلری اور نان سیلری کی بھی پتہ نہیں تھی. کوئی پتہ نہیں. 2-3 سال بعد تو پتہ چل گیا لیکن اسی وقت نہیں تھی. میں نے صرف وہاں وہ ڈی سی آفس میں جو بجٹ بنایا تھا وہاں پہ سیلری اور نان سیلری کیا ہوتی ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا وہ چیزیں ہارڈ اینڈ کولڈ کیا ہے, پلان کیا ہے, یہ میں نے وہاں دیکھی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جیالے ہیں یا آپ کے سپورٹر ہیں, آپ کے چاہنے والے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ یہاں تو سب سے زیادہ جو آپ پیغام کی بات کرتے ہیں, سپورٹ کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو تو پتہ ہے کہ ضلع کوہستان جو ہے وہ پارٹی بیس پہ بہت کم ہے. یہاں ہمارے رشتہ داری اقرب ہو گئی, اقربا پروری, یہ رشتہ داری اور یاری دوستی اور غمی خوشی میں شامل ہونا اور یہ چیزیں زیادہ چلتی ہیں. جملہ جو سیڈ ہے تو وہ بھی اپنی پارٹیاں چھوڑ کر اگر مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو میں صرف پارٹی والوں کو وہ نہیں دوں گا, میسیج نہیں, اپنے چاہنے والوں کو پیغام, اپنے چاہنے والوں کو ضرور یہ دوں گا کہ سپورٹ وہ مجھے سپورٹ کریں, جو امید مجھ سے رکھتے ہیں مجھے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب بھی کرے, ہم سب کو کامیاب کرے, اور پھر جو امیدیں آپ رکھتے ہیں اس کی بھی توفیق عطا کرے اللہ تعالیٰ مجھے, کہ کیونکہ یہ سیٹ ملنا, یہ عہدہ ملنا, یہ ہم اگر کوئی اس غلطی میں نہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے, یہ نعمت نہیں, یہ امتحان ہے. اگر کوئی سمجھے تو یہ اصل میں امتحان ہے, لیکن ویسے ہم تو اپنے ذہنی طور پہ اس کو نعمت ہی سمجھتے ہیں, لیکن یہ نعمت نہیں ہے, یہ ہے امتحان ہے. ٹھیک ہے. کامیابی کے لیے اور پھر ان کے جو امیدیں ہیں ان پہ پورا اترنے کے لیے دعا کی اپیل کروں گا. سب سے زیادہ چیزیں بڑی میری وہ. ٹھیک ہے. پاک قومی ٹی وی سے بات کرنے پر ہم آپ کا بےحد مشکور ہیں. ناظرین, یہ تھے عبدالعزیز بھائی جو کہ کینڈیڈیٹ ہیں تحصیل ناظم ضلع یعنی تحصیل بنکھڑ کے لیے. تو اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.